السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو ضرور شیئر کیا کریں، جو کہ ہماری گزارش ہے۔ دوستو، ہائی کورٹ کے ججوں پر اتنا دباؤ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب بھی رہا کر دیے گئے۔ خط لکھنے کے بعد دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو ریلیف پر ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ یہی پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ اب دیکھ لیں اس ملک میں عدالتیں کیسے چل رہی ہیں۔ 9 مئی جس میں فواد چودھری صاحب پیش تھے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یاد ہے نا چودھری صاحب کے جو نعرے تھے، وہ کون سا باپ تھا؟ اس وقت کس باپ سے آزادی مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پھر 9 مئی میں کروانے والوں میں فواد چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان کو مشورے دینے والوں میں سب سے ٹاپ پر تھے کہ جناب حملہ کر دیں، پاکستان کی عوام اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ ثابت شدہ چیزیں ہیں، لیکن ججز کو نظر نہیں آ رہی، اور آج انہوں نے ادھر سے انہوں نے خط لکھا ہوا ہے اور فل دباؤ ڈالا ہوا ہے حکومت پر، اداروں پر، سپریم کورٹ پر، اور ادھر سے عمران خان کی سہولت کاری جو ہے وہ جاری ہے۔ جب سے 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس کے بعد دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے عجیب ہی ملاقات کا حکم دے دیا۔ آج عمران خان کی بشرا بی بی سے عجیب ملاقات کا حکم۔ عمران خان سے آئے روز وکیل بہنیں ملاقات کر رہے ہوتے تھے، باہر آ کر عمران خان کے سیاسی عزائم کا بھی بتا رہے ہوتے تھے، پھر بھی پی ٹی آئی کو شکایت ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ خود اندازہ کریں، میں بہت سارے ویلوگ میں بتا چکا ہوں، میاں محمد نواز صاحب جیل میں تھے تو 2 دفعہ ویک میں 2 دن، ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ وہ ملتے تھے اور ایک دن اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنے سیاسی جو ان کے مشیران تھے، جو ان کی سیاسی ساتھی تھے، پارٹی کے لوگ تھے، سب سے ملتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اب تک میٹنگز ہو چکی ہیں عمران خان کے ساتھ۔ کون کروا رہا ہے؟ جی سہولت کار یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جب بتایا گیا کہ نیب ریفرنس کے جیل ٹرائل کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، عدالت نے غصے کا اظہار کیا کہ وہ بھی بھلا کوئی ملاقات ہوتی ہے؟ قیدی سے ملاقات وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ علیحدگی پر کرائی جاتی ہے۔ اندازہ کریں ذرا، اندازہ کریں ذرا، کیا پاکستان کے ہر قیدی کو یہ سہولت موجود ہے؟ کیا پاکستان میں ایک کسی ایسے جرم میں جو بندہ جیل میں ہے، جو انتہائی چھوٹا جرم ہے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یا کسی بھی طرح سے، کیا اس کی بیوی کے لیے عدالتیں ایسے ہی حکم کرواتی ہیں کہ فلاں ریڑھی والے کے ساتھ، یا فلاں ٹانگے والے کے ساتھ، یا فلاں رکشے والے کے ساتھ، یا فلاں بس ڈرائیور کے ساتھ اس کی ملاقات علیحدگی میں کروائی جاتی ہے؟ میرے تو خیال میں ملاقاتی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، جالیوں کی اس سائڈ سے اس سائڈ سر، اور جو 1-1 2-2 منٹ ملاقات کے نال ہی ڈنڈا ہاتھ ہے جو پولیس دے نکلو ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر سہولت کاری، محبت، پیار اتنا زیادہ ہے کہ ملک بھی قربان کیا جا رہا ہے، ملک کا قانون قربان کیا جا رہا ہے، عمران خان پر آئین قربان کیا جا رہا ہے۔ اب اگلے حکم میں قید تنہائی میں ملنے کی اجازت ساتھ میں بس چلو خیر، یعنی عمران خان کو بشرا بی بی سے علیحدگی میں ملاقات کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ دباؤ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ دباؤ ہے اور کس کا دباؤ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی عید والے دن اور ہفتے میں کم از کم ایک دن ملاقات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اندازہ کریں، یہ دونوں قیدی ہیں، دونوں سزا یافتہ قیدی ہیں۔ ایک اس وقت جو ہے وہ سہولت کاری کی وجہ سے اپنے گھر پر 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو بھی گھر ہی سمجھے، وہ بھی گھر ہی ہے عمران خان کا، وہاں پر ان کو کون سی سہولت ایسی جو گھر پہ ہوتی ہے نہیں موجود ہے، تو اس لیے جیل کہنا تو اس کو میرے خیال میں زیادتی ہو جائے گی۔ وہ بھی اڈیالہ جیل بھی آپ بنی گالا 2 ہی ڈکلیئر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کسی کو آنے جانے کی پابندی، نہ کسی کو وہاں پر ان کو کھانے پینے کا پرابلم، نہ ان کو سپورٹس کرنے کا پرابلم، تو اس کو بھی دوسرا گھر ہی کہہ لیں۔ اور اب یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ ویک میں ان کی ایک دن ملاقات کرایا کرے۔ یہی نہیں، آج عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کو بھی معطل کر دیا ہے، تفصیلات کے دلائل سنے بغیر سزائیں معاف کی گئی۔ اندازہ کریں کتنا دباؤ ہوگا۔ اچھا، یہ سزائیں کیوں معاف ہوئی، کیا ہوا، اس پر ذرا آپ کو اگلے ویلوگ میں بتائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو ٹیکنیکلی طور پر بتائیں گے اس میں ہوا کیا ہے، لیکن اگلے ویلوگ میں۔ اچھا، ادھر عمران خان اور پی ٹی آئی اپنے خطرناک پلان پر کام کر رہی ہے۔ شاندانہ گلزار نے بتایا کہ عمران خان نے ہمیں ملاقات میں کہا ہے کہ میری رہائی کی فکر نہ کرو، اگر میں رہا ہو گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات عمران خان نے خود کہی ہے، اور یہ ٹی وی ٹاک شو میں شاندانہ گلزار صاحب کا کلپ میں نے خود سنا ہے۔ یعنی مصروف ابھی بھی رہا نہیں ہوئے، کیونکہ وہاں تو جم بھی ہے، دیسی مرغی بھی ہے، دیسی بکرا بھی ہے،
کھلایا جاتا ہے، اب بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے کرے گی تو ان کو، جیسے میں آپ کو کہہ چکا نا، اس کو وہ دوسرا بنی گالا پارٹ 2 ہی سمجھے، جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی حفاظت پر ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے گھر پر آنے کی؟ عمران خان کو اپنی رہائی کے بعد بنگلہ دیش بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بار بار عمران خان کے ملک توڑنے کی بات کرتے کیوں ہیں؟ کیا ذہنی طور پر لوگ اب سکوت پاکستان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان اب ایک اور بنگلہ دیش کا خواب دیکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ وہ لوگوں نے کلپ سنا ہوگا ٹویٹر پر، تو اس میں آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی کہ وہ بی بی کہہ رہی تھی کہ اگر میں باہر آ گیا تو پاکستان ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے میں اندر ٹھیک ہوں فی الحال۔ شاندانہ گلزار، مطلب ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس کو وہ میک شور نہ ہو کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کہ وہ بالکل سب تیار ہو گیا ہے، باہر ہر قسم کی تیاری ہوگی کہ جیسے وہ باہر آئیں گے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں گے، تو اس لیے ابھی تک فی الحال وہ جو ہے وہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کو گارنٹی نہ مل جائے کہ اب تم جیل سے باہر آ جاؤ، سب تیاریاں مکمل ہے تمہارے لیے، خدا نہ کرے دوسرا ملک بنانے کی ہر چیز کمپلیٹ ہے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم اس پہ پھر جب وہ خود ان کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر اب ہم اس پہ کیا ابہام رکھیں یا کیا اس پہ ہم لوگ آپ کو تسلی دیں؟ خیر، شاندانہ گلزار کی بات کو نارمل بالکل مت سمجھیں۔ عمران خان کا ذہن سازی کا طریقہ کار یہی ہے، خود سے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کو عمران خان سکوت ڈھاکہ پر لیکچر کسی وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ اگر ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو پاکستان ٹوٹنے کی بات نارمل لگی تو پھر وہی بیانیاں اپنے ورکروں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، جیسے 9 مئی سے قبل ذہن سازی ہوئی تھی اور پھر ورکروں کو کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح عمران خان اب ملک توڑنے کا پلان اپنے لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر رہا ہے، انہیں ملک توڑنا بالکل نارمل لگے گا اور پھر یہ پلان عمل شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ریاست سے درخواست ہے کہ خدا را جاگ جائے۔ شاندانہ گلزار کو ایسی بات نیشنل میڈیا پر کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ عمران خان کو جیل سسرال بنا کر اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ ملک توڑنے کی پلاننگ کر لے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو سر، ادھر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی جو چلے اینڈ میں بتاتے ہیں۔ اچھا، ادھر پتہ چلا ہے کہ 6 جج ڈٹ گئے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 جج ڈٹ گئے ہیں اور وہ کمیشن کو نہیں مان رہے، اس لیے کمیشن کی تشکیل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے لگے ہیں، یعنی اب باقاعدہ مدعی بن جائے گا اور ریاست کے خلاف فریق بن جائیں گے۔ در حقیقت یہ 6 جج ڈٹے نہیں بلکہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ جب کمیشن اپنا کام کرے گا تو پھر پتہ ثبوت نہ ہونے کے باعث انہیں فارغ ہونا پڑے گا، گھر جانا پڑے گا، اس لیے اب ان کے لیے مارو یا مر جاؤ کا مقام ہے، اس لیے یہ وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اپنی بقا کا مسئلہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکومت کمیشن بنا دے گی، انہوں نے سمجھا تھا کہ پی ٹی اے کا ایک بیانیہ بن جائے گا، عمران خان کے کیسز میں فائدہ ہو جائے گا، لیکن حکومت نے کمیشن بنا کر ججوں کو پھنسا لیا، لیکن اب وہ ڈٹ جانے کا ڈرامہ کر رہے ہیں کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف کمیشن کام، دوسری طرف قاضی صاحب نے آج خود نوٹس لے لیا ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے خود نوٹس لیا ہے اور 7 رکنی بینچ بدھ سے سماعت کرے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، اطہر بن اللہ، مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ اب دونوں طرف سے لاوا پھٹے گا اور جج جو ہیں وہ رگڑے جائیں گے، اور اس میں جو تھے آپ کے تصدق جیلانی صاحب، انہوں نے معذرت کر لی ہے، وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اب قاضی صاحب نے بیت بنایا ہے بدھ کے روز سے ان ججوں کا، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر کمیشن جو ہے وہ آزادانہ طور پر کام کرتا تو اس میں جج جو ہے وہ ان کو رگڑا لگ جاتا، ڈیفینیٹ کوئی لحاظ تو نہیں ہونا تھا نا، کمیشن نے تو وہی کرنا تھا جو ہونا تھا یا جو ثبوتوں کی بنا پر ہونا تھا۔ تو اب ظاہر ہے عدلیہ میں ان کا پریشر ڈالنے کی پوری کوشش ہوگی، لیکن سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے یہ، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ججوں کو رگڑا لگنے والا ہے۔ کیا فیور دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اپنے ہائی کورٹ کے ججوں کو؟ کوئی فیور دے سکتے ہیں؟ کوئی یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں ہونے والا۔ انصاف جو ہے وہ ہوگا سپریم کورٹ میں، ججز کو یہاں پر بھی وہ بات، وہ ثبوت، وہ چیزیں دینی پڑیں گی، اور اگر وہ ثبوت، اگر وہ کوئی ویڈیو، اگر وہ کوئی ٹیلی فون کال، اگر وہ کوئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایجنسیوں کے لوگوں کو بلا کر ان سے سوال کر سکتی ہے، اگر وہ یہ سب کچھ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور اگر صرف یہ کہا جائے گا کیونکہ جی ہم بتا نہیں سکتے یا ہمارے ساتھ مطلب کیا ہوا، کس نے کیا، تو پھر میرے خیال میں تھوڑا بہت جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں جی، اب دونوں طرف سے رگڑا لگنے والا ہے جی، مطلب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ کل جی ایک جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی یوتھیے جو ہیں وہ بڑے مطلب کہ یورپ میں یا مطلب جگہوں پہ ہیں، میں کل ایک نماز ایک مسجد میں پڑھنے
گئے جب ہم لوگ افطاری کھولنے گئے تو وہاں پر کچھ دوست ملے جو کہ ہالینڈ سے دوسرے شہروں سے تھے، تو وہ پہچان کے پاس آئے، آپ پرویز سنتھیلا صاحب ہیں جی؟ میں نے کہا جی جی ہم بڑے بگ فین ہیں جی، ہم آپ کو لسننگ فرام لاسٹ 4 ایئر، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہالینڈ کے ہیں، ہم سوچتے تھے کہ شاید آپ امریکہ یا کینیڈا انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ نے بڑے مشکل ترین وقت میں عمران خان نیازی جو کہ ایک فتنہ ہے، اچھا انہوں نے لفظ میں اب ان کو سن رہا تھا تو وہ باقاعدہ طور پہ بتا رہے تھے کہ وہ اس لیے عمران خان کو پسند نہیں کرتے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ ایک باقاعدہ کلٹ بن چکا ہے، فتنہ بن چکا ہے، وہ مذہب کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ہر اس کام کو جو اس نے ماضی میں کیا ہے، جو کچھ سے اچھا ہو گیا ہے، اسی کا استعمال کر کے مذہبی ٹچ دے کر بہت ساری چیزیں دے کر، تو ہمیں اس لیے پسند نہیں ہے۔ اور آپ جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں یا ایک دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کسی ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہم بڑی خوشی ہوگی۔ میرے والد جو ہیں وہ بھی آپ کو بڑے سنتے ہیں، تو ان کو جب پتہ لگے گا، بتاؤں گا کہ آپ ہالینڈ سے ہیں، ایمسٹرڈیم سے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ میں نے کہا جی بالکل ضرور آئیں گے جی، 100% آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، میں مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ میں ایسی بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی یوتھی ہے، ہاں ہے یوتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے نہ انہوں نے کبھی پاکستان ویکھیا، نہ کبھی وہ پاکستان گئے، نہ ان کے شجرے کی گلیاں پتہ ہے، نہ کچھ چیچو ملیاں کا پتہ ہے، وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہیں پہ لگے ہوئے ہیں، یہیں پہ بیوقوفوں کی طرح وہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے جاہل ہیں جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں، ایک ہی ملک میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سیاست ہوتی رہے گی، سیاست چلتی رہے گی، لیکن لوکل کمیونٹی میں تو کم از کم آپ کو ایک پیار اور محبت قائم رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ لیکن خیر جاہلوں کی جو ہے وہ آپ کو پتہ تعداد لا تعداد ہے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گے، جو ذہنی دماغی طور سے دولے شاہ کے چوہے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، بس لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش رکھے، بچوں پر سایہ قائم رکھے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، واٹس ایپ گروپوں میں ضرور سینڈ کریں۔ اور عمران خان کی جو سزائیں معطل ہوئی ہیں اور فواد چودھری صاحب کو جو چھوڑ دیا گیا، اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کیا سہولت کاری ابھی تک جاری ہے؟ تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔